تیسرا اصول ہے بندے دے دل وچ علم دا شوق بھی ہونا چاہیے اینا اپنے بچیاں دے دل وچ علم دا شوق پیدا کرو اسی بھلا اپنے بچہ علم دا شوق پتہ کیویں پیدا کر رہے بچہ مدرسے نہیں نہ جاندا تے اون کہنا چل پتر جا مدرسے پڑھ میں نہیں جانا ابھی میں نہیں جانا تے اسی اودوں کہنے آ پتر ویکھیا یوسف پسروری دی کڈی وڈی گڈی ویکھیا ہی شاہ صاحب کنیاں گڈیاں بدل دینے آ ویکھیا ہی بنیامین کنیاں گڈیاں بدل دائی پتر علم حاصل کر تیرے کول بھی گڈیاں ہون گیا یار ہاتھ بنی کھڑا تہاڈی مہربانی بچوں کے دلوں میں علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہماری مثالیں نہ دیا کرو بلبل قرآن محترم مقام حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب آف اکاڑا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما اللہ پاک دی نظر وچیو کچھ بھی نہیں ہمیں شکلوں صورتوں چند ہوگے کوڑی مل نہیں ہوندہ خدا اگے ہمیں کرون نالو دولت مند ہوئے کل علم پڑیاں گل بن دی نہیں ہمیں پڑھ دیاں مر گئی لنگ ہوئے او یارو رب انہوں پسند کردہ کتاب و سنت دا جڑا پابند ہوئے انتہائی خوشی اور مسرت دا موقع ہے کہ بچیاں نے قرآن پاک میں حفظ کیتا ہے میں انہاں دی والدین اساتذہ کرام اور اس ادارے دے معاملین اور منتظمین خراج تحسین پیش کرنا ہے میرے محترم بھائیوں اس پوری کائنات اندر جنیاں مخلوقاں نے ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ پاک نے انسان سب تو بہتر بنایا ہے پھر اس کائنات میں جتنے انسان نے سارے انسانوں دے وچوں اللہ پاک نے انبیاء بہتر بنایا ہے اور پھر انبیاء تو بعد اللہ پاک نے علماء بہتر بنایا ہے ساریاں مخلوقات جو انسان بہتر انساناں وچوں انبیاء بہتر تے انبیاء تو بعد علماء بہتر
ساریاں مخلوقاں چوں انسان بہتر کیوں تے انساناں وچوں انبیاء بہتر کیوں تے انبیاء تو بعد علماء بہتر کیوں؟ وجہ ساریاں مخلوقاں چوں انسان اس لئے بہتر ہے کیونکہ انسان اللہ نے عقل دیتی ہے جڑی ہور کسی مخلوق کو کوئی نہیں۔ امب دا پیڑ امب پکاندہ ضرور ہے لیکن کھاندہ نہیں، انگور دی بیل انگور سجاندی ضرور ہے پر کھاندی نہیں۔ کھائے گا اوہی جنہوں عقل ہے تے عقل اللہ نے انسان میں دیتی۔ انسانہ دے وچوں انبیاء بہتر اس واسطے نے کیونکہ انبیاء اللہ پاک نے علم دیتا ہے، اور انبیاء تو بعد علماء بہتر اس لیے نے کیونکہ اللہ نے علماء انبیاء دا وارث بنایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ کی زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ وجہ ایک کوئی ہے کہ انہاں کوئی بھی علم ہے کیونکہ انبیاء دی وراثت علم ہے۔ علم کیڑی ایسی شے جہدے کول آ جاندا او دا رتبہ ود جاندا ہے؟ علم کیڑی چیز ہے؟ بندہ رنگ دا کالا بھی ہوئے تے علم آ جائے تے بندہ سونا لگن لگ جاتا ہے۔ علم کیڑی ایسی چیز ہے کہ بندے دے کوڑ آ جائے تے کسی غریب گھرانے جو پیدا ہون دے باوجود ہی وہ بندہ عزت و تکریم دا باعث بن جاتا ہے۔ علم شاید ہے، آؤ میں تانوں دساں بے علم شاید ایویں جو یہاں ٹیشو والا ڈبا ہے، میک ہے، او پکھا ہے، او انرجی سے لگے، او کڑی ہے، ایویں علم شاید کیڑی شے آج دا نام اللہ نے علم رکھا ہے۔ یعنی علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو سورہ الرحمن کی پہلی 4 آیات پر غور کرنا پڑے گا۔ میں وہ 4 آیات تہاڈے سامنے پڑھاں گا، تسی 4 آیات سنو گے کہ سنو گے؟ میں لگتا ہے تانوں ہونے ہی نیند SMS گھلان لئی ہے، نیند دے میسج آن ڈائے کئیاں بندیاں نوں وچ میں ویکھیا ہے۔ تھوڑا جب جاگ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، اللہ پاک تہاڈا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ میں یہ 4 آیات پڑھاں گا، تسی یہ 4 آیات سنو گے گو انشاءاللہ۔ پھر میں ان 4 آیات دا ترجمہ کراں گا، تسی اس ترجمے تے غور کرو گے کہو انشاءاللہ، تے بس پھر آپاں نوں پتہ لگ جائے گا بھی علم کیڑی شے دا نام ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے خودی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان
اللہ پاک فرماندے نے رحمان نے قرآن سکھایا انسان بنایا انسان نو بیان سکھایا چار چیزاں دا تذکرہ آیا رحمان دا قرآن دا انسان دا بیان دا رحمان کونے الرحمن علی العرش استوى قرآن کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انسان کنو کہنے نے سارے انسان بیٹھے نے بیان کنو کہنے نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان تو نکل والیاں حدیثاں یا قرآن دی تفسیر دا نام بیان ہے حضرات دی وقار ہونے چار چیزاں ہو گئیاں رحمان قرآن انسان بیان ہون اگر ان چار ایتاں تے غور کرو ان چار ایتاں دے اندر دو ایتاں جنیاں نے جنہاں نال اللہ پاک نے لفظ علم لگایا ہے دو چیزیں جنیاں نے جنہاں چیزاں دے نال اللہ پاک نے لفظ علم لگایا ہے کیڑیاں کیڑیاں علم القرآن اگے جا کے آکھیا علمہ البیان قرآن نال اللہ پاک نے لفظ علم لگایا بیان نال اللہ پاک نے لفظ علم لگایا اللہ پاک نے قرآن تے بیان نال لفظ علم لگا کے دسیائے اللہ دی زمین تے یا رب دے قرآن دا نام علم ہے یا کملی والے دی زبان دا نام علم ہے پتہ لگا علم دو چیزاں دا نام اللہ دا قرآن خالی کملی والے دی زبان اللہ اللہ میں قربان جاما اے جڑے اسی کہہ دے نا فلانے بندے قرب بڑا علم ہے اچھا جی کیویں او دے قرب بڑا علم ہے آخر وہ پنجابی وچ بھی تقریر کر لیندا ہے اردو وچ بھی بول لیندا ہے انگلش وچ بھی تقریر کر لیندا ہے عربی وچ بھی کر لیندا ہے اے دا نام علم نہیں ایک بندہ مختلف زبانیں بول سکتا ہو مختلف زبانوں میں گفتگو کر سکتا ہو اس کا نام علم نہیں کیوں اے دا نام علم نہیں اس واسطے ایتے مختلف زبانہ نے ہر علاقے دی اپنی اپنی زبان ہے اللہ اللہ میں تنو مثال دینا مثال دے طور تے ہے جڑا پانی ہے پانی اینو اپنی زبان وچ کی کہندے نے اینو کہندے نے پانی تے جی جناب اینو تھوڑا جا اردو وچ سوار کے پڑھ لو پانی اس پانی نو جناب فارسی وچ کی کہندے نے آب اس پانی نو اے جناب ہندی وچ کی کہندے نے جل اس پانی نو عربی وچ کی کہندے نے ماؤن اس پانی نو انگلش وچ کی کہندے نے واٹر شاہی کوئی ہے نام بکھرے بکھرے ایدہ نام علم نہیں اگر ایدہ نام علم ہے پھر انگریز دے گھر پہ داؤن والا بچہ بغیر کیتے جان تو پانی نو واٹر کا تو کہن لگ جامدہ ہے اگر ایدہ نام علم ہے حضرات دی وقار عربی دے گھر پہ داؤن والا بچہ بغیر کیتے جان تو پانی نو ماؤن کیوں کہن لگ جامدہ ہے پتہ لگا یہ علم نہیں ہے یہ علم نہیں ہے علم پھر کنوں کہندے نے علم دا نام ہے اے پانی آیا کتھوں اے پانی بنایا کنے اس پانی دے بنام دا مقصد کیے اے پانی نازل کیوں کیتا گیا ہے اے دا نام علم ہے یہ سارا علم تانوں صرف ایک کتاب وچ ملے گا دنیا اندر صرف ایک کتاب ہے جے اندر سب کچھ لکھیا ہے وہ کتاب نہ بچیاں دی سینے وچ محفوظ ہے اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے قرآن کی کہندا ہے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ہم نے پانی کو آسمان تے نازل کیا یہ طاہر بھی ہے
مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ اللہ اللہ اج نہیں سمجھ آئی تے گور انداز اندر سمجھو بندے نو کی کہندے نے بندہ ہے، پنجابی وچ کہندے نے بندہ، اردو وچ کی کہندے نے انسان، تے جناب اسے بندے نو ہندی وچ کی کہندے نے ویکتی، اسے انسان نو عربی وچ کی کہندے نے رجلن، اسے انسان نو انگلش وچ کی کہندے نے مین، عورت نو وومن۔ حضرات دی وقار ہے بندہ یہ نام کوئی یہ مختلف زبانہ، مختلف زبانہ، مختلف ملک دیاں زبانہ نے، ایدہ نام علم نہیں، علم ایدہ نام ہے۔ بندہ بنایا کنے، بندہ بنان دا مقصد کیے، بندہ بنایا کس جواب دے گیا ہے۔ یہ ساریاں گلاں دنیا دی کو کتاب وچ ملن گیاں، وہ کتاب نہ بچیاں دی سینیاں وچ محفوظ ہے۔ وہ کتاب کی کہندی ہے، فرمایا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وقال تعالی، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ ہے علم۔ علم بتاتا ہے کہ کون کس کو کس لیے بنایا گیا، اور یہ علم صرف اور صرف ایک کتاب میں ہے جس کا نام قرآن پاک ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاما غدراب تیزی وقار دا نام علم ہے۔ توجہ میرے بارو آپ پاکستان چرین دیاں بجری دیاں جان دا پنوادی ہو جانا چاہیے ہے، ٹینشن کا دی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا غدراب تیزی وقار غور کر دے جانا، اے دا نام علم ہے۔ علم آیا کتھوں، علم آیا کتھوں؟ اے علم اللہ پاک نے آسمان تو نازل کیتا، انج کیا لو اے علم رب العالمین نے، رب العالمین نے اے علم کتاب مبین وچ بیان کر دیتا۔ کتاب مبین روح الامین نو دے دیتی، روح الامین نے کتاب لے کے صادق الامین تے اترایا۔ صادق الامین نے علم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نو سکھایا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تابعین نو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین نو سکھایا، تبع تابعین نے محدثین نو سکھایا، محدثین نے مجتہدین نو سکھایا، مجتہدین نے علماء تے معلمین نو سکھایا، تے معلمین کو بنیامین نے پڑھ کے مومنین کے بیان کر دیتا ہے۔ یہ علم ہے جس علم دے ایک پاسے بندہ ہے، دوسرے پاسے اللہ پاک دی ذات ڈائریکٹ رابطہ، فرش تو لگے عرش تک ڈائریکٹ۔ اگر اللہ پاک نال بندے نہ کوئی چیز رابطے وچ جو دا نام علم ہے۔ جدو بندے کو علم آ جاندا ہے، انج سمجھ لو فرش تو لگ کے عرش تک بندے دا ڈائریکٹ رب نال رابطہ ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار علم میرے تیرے تک جس ذریعے نال پہنچیا ہے، اس ذریعے دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دے ذریعے دے نال ساڈے کول علم آیا ہے۔ نبی پاک نے اپنی زبان وچوں قیمتی موتی ارشاد فرمائے نے، اللہ 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 ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا، ذرہ
خورشید کیا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے نابداروں کو علم کے موتی اللہ اللہ میری گھر تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادرن والا اللہ دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ ہے علم انہوں کہندے نے علم اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ علم کہتے کسے ہن تانوں سمجھ آ گئی بھی علم ہے اے شے دا نام ہے ہن تانوں دساں بھی علم قیمتی کڈا ہے یہ فضیلت کی ہے اے علم جدو بندے کول آ جائے تے بندے نو کی لب جاندا ہے بندہ بن کی جاندا ہے جدو اے علم بندے کول آ جائے تے بندہ بن کی جاندا ہے ہن اس گل تے غور کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا میری بات تانوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اونچے کر کے ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے کنوں سمجھ نہیں آ رہی ماشاءاللہ بڑی گل اللہ نے پیار کیتا یار تواڈے نال تساں نے کریا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال میرے محترم بھائیو علم قیمت شیخ دی قیمتی علم اللہ پاک فرما دینے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ پاک علم دے امام دی وجہ تو اپنے بندیاں دے رتبے اونچے کر دیندا ہے اپنے بندیاں دی عظمت ودا دیندا ہے اپنے بندیاں نو شان عطا کر دیندا ہے حضرات دی وقار علم نال بندے بڑے بڑے گھوڑے سونے بن جاندے نے علم نال بڑے بڑے بندے کالے گورے بن جاندے نے تسی کبھی غور نہیں کیتا ہزاراں دا مجمع ہوندا ہے ایک بندہ منبر اتے کھڑا ہوندا ہے ہزاراں بندے تھلے بیٹھے ہوندے نے جڑا منبر تے کھڑا ہو بھی بندہ جڑا جناب نیچے بیٹھنے ہو بھی بندے پھر اونچا کا تو بیٹھا ہے تے کیوں کھڑا ہے اللہ پاک نے علم دی وجہ تینوں باقیوں تو اونچا کر دیتا ہے حضرات دی وقار علم دی برکت مکے دے در یتیم نو اللہ پاک نے عرشاں دا پرونا بنا لیا ہے لوگوں علم دی برکت رنگ دا کالا بلال رنگ دا کالا بلال چلدا مدینے دیاں گلیاں وچ پیراں دی آواز رب دی جنت وچ جا رہی ہے علم دی برکت حضرات دی وقار علم دی برکت دے نال اللہ پاک نے اکھاں تو نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نو میرے پیغمبر دے مصلی دا امام بنا دیتا ہے لوگوں علم ایڈی بڑی دولت
علم بڑیاں بڑیاں نو علم خوبصورتی دا نام ہے، علم حسن دا نام ہے، علم نور دا نام ہے، علم روشنی دا نام ہے۔ جے تینوں میری گل تے یقین نہیں آندا تے کدی افریقہ دے کالے کٹ کاریاں وال ویکھیاں کر، ہے رنگ تے کالے نے پر جدوں قرآن پڑھ دے نے تے بڑے بڑے گورے اٹھ کے انہاں دا متھا چم لیندے نے۔ کیوں؟ کوڑ علم جو آ گیا ہے، علم بندے نو سونا بنا ہے، علم بندے نو خوبصورت کر ہے۔ اللہ اللہ میں ایک نا جماعت دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے، تو آڈے بھی جو کئیاں نو ندی زیارت بھی فرمائی ہوئے گی، حضرت مولانا محمد حسین شہو پوری رحمت اللہ علیہ۔ وہ نا ایک جلسے گئے تو جدو جلسے پہنچے نا، عام روٹین اندر بادشاہ والے جدو کو خطیب عالم کسی بھی جگہ تے تقریر کرن جاندا ہے تے لوگ آ جاندے نے، کو سلام لیندا ہے، کو حال چال پوچھدا ہے۔ تے حضرت بھی گئے، وہ جدو گڈی چوں لتھے تے بندے اگے ودے، کو سلام لین لگ پیا، کو حال چال پوچھن لگ پیا۔ اینی در انتظامیہ دے بندے آؤ نا مولانا دے بازو تو پکڑے آؤ جی الگ جتے کھانے دا انتظام سی، بیٹھن دا علماء دو لے کے جان۔ وہ جدو لے کے جان لگا نا تو جو بندے کھڑے دو نا، جو بابا کہنے لگا یہ مولوی ان کو گڑ پاڑن چلے آئے۔ وہ مولانا دے کانے چواز پہ گئی، پیچھے مڑے تے مڑ کے نا تے وہ بابا جی نو کہتے ہیں آؤ پھر بابا جی رل کے ککڑ پاڑ دے ہیں۔ بابا جی نے بھی نال لے گئے، کھانا کھادا، مولانا نے بھی کھادا، بابا جی نے بھی کھادا۔ کھانے تو بعد واپس جدو آئے نا تے وہ بابا جی پرہاں بہن لگے نا مجمع تے کہنے لگے نہیں جی بابا جی تسی بھی میرے نال ہی بہنا ہے۔ انہوں نال بالیا سٹیج تے پروگرام چلدا رہا۔ جدو مولانا دی تقریر دی باری آئی تے سٹیج سیکٹری لگا بلان تے مولانا کہندے نے نا بھائی نا، آج ککڑ کلا میں نہیں کھادا، آج ککڑ بابیا بھی کھادا ہے، لہذا میرے تو پہلے بابا جی دا بھی خطاب ہے۔ وہ بابا کہنے لگا جی بولی سے ایک ہی کر لگے، وہ خطاب تے میں میرے کو بندے جی کھلوتا نہیں جانا، میرے تو لتاں پیاں کم دیاں نے، تسی کیویں دیاں گلاں کر دیو؟ تے مولانا فرماندے نے بابا جی ککڑ کھانے سوکھے نہیں ہے، ککڑ بھی علم نہ لب دے نے، بولو ککڑ بھی علم بڑی بڑی دولت ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، غدرات تیزی وقار غور کر دے جانا برا، علم بڑی بڑی دولت ہے، اندازہ کرو علم ایڈی وڈی دولت ہے۔ سیدنا حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی نبی پاک نے اللہ پاک کو دولتاں نہیں منگیاں، کدی ہیرے تے جواہرات نہیں منگے، کدی اللہ پاک کو سونا چاندی نہیں منگیا۔ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر چولی اڈ کے تے ہاتھ چک کے رب کو کو دولت منگی ہے۔ وہ کیڑی دولت ہے جو بھی آپ نہیں منگی، اللہ پاک نے خود آکھیا سونے منگ میرے کولوں میں تینوں عطا کراں۔ اللہ میں کی منگا؟ فرمایا وقر رب زدنی علما، وقر رب زدنی علما، ربی زد پڑھو ہزارے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہ مینوں علم بابا سارا دے دے، اللہ علم نال مینوں مالا مال کر دے۔ میرے پیغمبر دا اللہ پاک دے کولوں علم منگ لینا اس بات دی دلیل ہے دنیا تے سب تو بڑی دولت اگر کوئی موجود ہے تو دولت علم ہے۔ اللہ پھر اللہ پاک نے میرے نبی نو پتہ کنا علم دیتا، جدوں اللہ پاک کولوں میرے نبی نے منگیا، پھر اللہ پاک نے میرے نبی نو اینا علم دیتا کہ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تینوں معلم انسانیت بنا چھڑیا ہے، ہن پوری دنیا دے لوگاں نو علم تو سکھائیں گا۔ اللہ 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 سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑ آئے،
سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کیڑا ساڈے مرشد نسانو وخا چھوڑے آئے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار در سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کیڑا ساڈے مرشد نسانو وکھا چھوڑے آئے اللہ اللہ سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سن حل سونے مدنی دسائی یہ ایک گل حق و باطل دا جگڑا جو اج ہے پیا ساڈے مدنی عدل تو مکا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کیڑا ساڈے مرشد نسانو وکھا چھوڑے آئے اللہ اللہ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادلن والا قرآن ہے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے علم دی قدر ہے اے علم دی برکت ہے اللہ پاک سانو علم حاصل کرن دی توفیق دے دے اسی آپ بھی علم سکھیے ساڑھے بچے بھی ہے جنہ دے بچے علم سکھ دے پہنے بڑی چنگی گا لے تے جنہ دے نہیں سکھ دے اپنے بچوں علم سکھاؤ آپ بھی سکھو گے کہ نہیں بچوں سکھاؤ گے کہ نہیں یہ خیال ہی سکھاؤ گے نا بچوں بھی سکھاؤ گے آپ بھی علم حاصل کرو گے پھر میں تقریر شروع کراں کی خیال تسی سمجھ دو بھی مکن والی ہو گئی میں تو شروع ہونے پہ لگا کر حاجے تائیں میں تانو تیار کیتا علم واسطے تانو تیار کیتا علم حاصل کرنا چاہیے علم دی فضیلت ہے علم دی حقیقت ہے تانو دسیا حاجے علم سکھن دا طور طریقہ تے میں تانو ہن دسنا ہے تے جے پھر تسی تھکے نہیں تے پھر میں تقریر شروع کراں پکی گل ہے لو پھر سنو لو ہن تقریر شروع ہون لگی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا ہن تک میں جنہیں گفتگو کر چکیاں تواڈے بھی جو جس بندے دا ارادہ بن گیا ہے کہ میں علم حاصل کرنا ہے تے اپنے بچوں نوں علم پڑھانا ہے میرا پکا ارادہ بن گیا ہے انہوں 5 کام کرنے پین گے جے بچے نے پڑھنا ہے نہ بچیاں نوں بھی 5 سبق یاد کرنے پین گے جے تسی پڑھنا ہے تے تانوں بھی 5 اصول یاد کرنے پین گے انہاں 5 سبقاں تو بغیر علم بندے کول نہیں آندا انہاں 5 اصولاں تو بغیر بندہ کدی عالم نہیں بن سکتا کیڑے کیڑے 5 اصول نے حضرات دی وقار پہلے اصول تے توجہ کرنا علم حاصل کرن دا پہلا اصول ہے جے دے کوئی علم سکھنا ہے او دا ادب کرنا ہے جے دے کوئی علم حاصل کرنا ہے او دا ادب کرنا ہے جے دے کوئی تانوں ایک لفظ بھی علم دا لب جاؤ دا ادب کرنا ہے اللہ اللہ آسی کئی جلسیاں وچ ویکھیا ہے کئی بندے نا جلسیاں وچ خطیب وال انج لتاں کر کے سیدھیاں جویں توپ نہیں گڈی ہوئی جڑا پڑھان دیا ہے جڑا علم سکھان دیا ہے جڑا دین دی تعلیم دے رہا ہے جڑا لتاں سیدھیاں کر کے رکھیا ہے ایک کوئی ادب تے نہیں نا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانب درا علم حاصل کرن دا پہلا اصول پہلا ضابطہ ہے جد علم حاصل کرنا ہے
اس عالم دی عزت کر، اس خطیب دی عزت کر، اس قاری صاحب دی عزت کر، اس جناب عالم دی استاد دی عزت کریا کر۔ جنی دیر تک بندہ اپنے استاد دی عزت نہ کرے بندے نو علم نہیں لبدا ہے۔ آج دے دور وچ ہن نہ سائنسدان پیدا ہوندے پے نے، نہ شیخ الحدیث پیدا ہوندے پے نے، وجہ ہی کوئی ہے آج استاداں دا ادب ختم ہو گیا ہے، استاداں دا ادب کوئی نہیں کردا۔ اے کچھ دن جناب کچھ مہینے پہلے دی گل ہے، میں فیس بک تے ایک ویڈیو کلپ ویکھدا پیا سا، نوجوان منڈے نے ان آفتاں وچ سوٹیاں پھڑیاں نے، ایک روڈ دے سجے کھبے لوگ کے بیٹھے نے نال ویڈیو تے بناندے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک جناب بندہ آ گیا موٹر سائیکل تے انہاں دا ماسٹر ہے، ایک بندہ سامنے کھلو کے ویڈیو بنان لگ پیا، باقی سوٹیاں نال انہوں مارن لگ پے، سوٹیاں نال انہوں کٹن لگ پیا، اپنے استاد نو سوٹیاں مارن لگ پے، نالو دی ویڈیو بنان لگ پے۔ مینوں دسنا جس دور اندر استاد تے چھڑیاں چکیاں جامن، اس دور وچ علم دی قدر کتھوں ہوئے گی جدوں عالم دین اور جناب ماسٹر صاحب تے ڈنڈے اٹھائے جان، پھر انج دا پڑھن والے مستنڈی بن گے، عالم کدی نہیں بن سکدے۔ علم انج نہیں لبیا کردا، علم اودوں لبدا جدوں بندہ کسے دا ادب کردا ہے۔ میرا تے یقین ہے بے جڑا بندہ اپنے استاد اتے ہاتھ چکدا ہے او دا ہاتھ کٹ دینا چاہیدا ہے، او دا ہاتھ بیلنے چ دے دینا چاہیدا ہے، اس بندے دے ہاتھ اتے تذاب سٹ دینا چاہیدا ہے، او دا ہاتھ وڈ کے تے کالے کتے اگے پا دینا چاہیدا ہے۔ جڑا ہاتھ استاد اگے اٹھ جائے او ہاتھ جناب جسم نہ رہن دے قابل ہی نہیں رہ جاندا۔ اپنے استاداں دا ادب کریا کر، استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا، استاد ماں پیو دی جاں دل انہاں دا رتبہ آلا۔ اے بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد نہ دے مالی، اے نہ گھومن تے نہ ہووے گلشن وچ گھریالی۔ استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا، استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، علم حاصل کرن دا پہلا اصول ہے اپنے استاداں دی عزت کرنی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ حضرات دی وقار نمبر 1 تے نمبر 2 علم حاصل کرم دا دوسرا اصول ہے علم گھر بیٹھیاں نہیں لبدا، علم ایسیاں دے ٹھنڈیاں ڈبیاں تھلے بہ کے نہیں لبدا، علم جناب اپنے گھر دے سپرنگاں والے بیڈ تے بہ کے نہیں لبدا، علم واسطے بستہ چکنا پیندا ہے، علم واسطے ماں دی جدائی برداشت کرنی پیندی ہے، علم واسطے اپنے ابا جی دے دسے شفقت تو دور رہنا پیندا ہے، علم واسطے گھر دے نرم گدے چھڈ کے تے مسجد دیاں صفاں تے سونا پیندا ہے۔ یارو علم حاصل کرن واسطے اپنے ماں دے ہاتھ دے پروٹھے چھڈ کے تے مدرسے دی سکے مسی روٹی تے گزارا کرنا پیندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے جڑے ٹھنڈیاں ڈبیاں تھلے بیٹھ کے پڑھدے نے، اے جڑے جناب نرم نرم بیڈاں تے نرم نرم صوفیاں تے بیٹھ کے پڑھدے نے، انہاں نوں پھر علم دی قدر نہیں ہوندی۔ علم دی قدر ہوئی جاندا ہے جن علم واسطے محنت کیتی ہے، سفر کیتے نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر دی ایک حدیث سنی، مینوں پتہ لگا اے حدیث نبی پاک کو حضرت عبداللہ بن انیس نے بیان کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کتھے نے؟ پتہ لگا حضرت عبداللہ بن انیس مدینے تو 1 مہینے دے فاصلے تے دور نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک سواری خریدیے، 1 مہینے دا پینڈا طے کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کول پہنچے نے اور فرماتے نے اللہ دے نبی دے صحابی میں تواڈے کول کسے ہور کم نال نہیں آیا، میں صرف تواڈے کول آیا ہاں تے نبی پاک دی حدیث دا
علم لین واسطے آیا صرف ایک حدیث واسطے 1 مہینے دا پینڈا حضرات دی بکار تسی آئے ہو نا یقیناً تسی اللہ دی رضا واسطے آئے ہو کم کاج چھڑ کے آئے ہو یا سارا دن کم کر کے تھکے ٹوٹے ہو پھر بھی اللہ دا دین سننا گئے ہو میں تواڈیاں نیتاں تے شک نہیں کردا لیکن میں انہاں بندے نال ضرور گل کرنا چاہنا وا کہ جنہاں نوں جلسے دی انتظامیہ جدو دعوت دیڑ جاندی ہے لو جی آیا جے اسی اکاڑے تے خطیب سدیا ہے ایک فیصلہ بات تو عالم دین بلائے نے ساڈے کول آیا جے اگوں کہندا چوڑ ہون گے کہ نہیں ہون گے دیگا پکن گیاں کہ نہیں پکن گیاں روٹی شوٹی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی کو پلا لبے گا کہ نہیں لبے گا کو زردہ لبے گا کہ نہیں لبے گا جے تے چوڑ ہون گے تے میں پہلی صف وچ بیٹھا ہاں تے جے چوڑ کوئی نہیں پھر میری امید نہ رکھیا جے اسی جلسہ سننا یہ تے چوڑاں دا لالچ کر کے آنے نبی پاک دے صحابی نے صرف ایک حدیث واسطے 1 مہینے دا پینڈا طے کیتا ہے ساڈے وچ علم لئی سفر کرن دا شوق کوئی نہیں آؤ علم حاصل کرن واسطے شوق پیدا کریے گھروں نکلنا پے گا مدرسیاں چ جانا پے گا سکولاں وچ رہنا پے گا تاں جا کر کے علم حاصل ہوئے گا اللہ اے دوجا اصول ہے علم حاصل کرن دا تیسرا اصول ہے بندے دے دل وچ علم دا شوق بھی ہونا چاہیدا ہے اینا اپنے بچیاں دے دل وچ علم دا شوق پیدا کرو اسی بھلا اپنے بچے علم دا شوق پتہ کیویں پیدا کر رہے بچہ مدرسے نہیں نہ جاندا تے انہوں کہہ رہے چل پتر جا مدرسے پڑھ میں نہیں جانا ابھی میں نہیں جانا تے اسی ادوں کہہ رہے پتر ویکھیا یوسف پسروری دی کڈی وڈی گڈی ویکھیا شاہ صاحب کنیاں گڈیاں بدلدے نے آ ویکھیا بنیامین کنیاں گڈیاں بدلدا ہی پتر علم حاصل کر تیرے کول بھی گڈیاں ہون گیاں یار ہاتھ بنی کھڑا تہاڈی مہربانی بچوں کے دلوں میں علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہماری مثالیں نہ دیا کرو جے تو بال میں کہے گا بھی علم حاصل کر وے یوسف پسروری صاحب کو کڈی وڈی گڈی ہے تے بچے دے دل چ علم دا نہیں او گڈی دا شوق پیدا ہوئے گا او کہے گا کیڑا ویڑا ہوے میں بھی فارچونر تے چڑھ جاواں کیڑا ویڑا ہوے میرے تھلے بھی گرینڈی ہوے یہ طریقہ نہیں ہے بچوں میں علم کا شوق پیدا کرنے کا اللہ 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 بچیاں دے دل وچ علم دا شوق پیدا کرنے تے صحابہ دے قصے سنا محدثین دیاں گلاں سناؤ ساڈیاں کاتوں سنانا ہے اللہ اللہ جن علماء دیاں قربانیاں نے انہاں دا ذکر کریا کر تے جے کو ساڈی زبان چوں گلاں چنگیاں نکل جان او گلاں سنا کے اپنے بچے دے دل وچ علم دا شوق پیدا کریا کر اے گڈیاں دیاں گلاں نہ کریا کر گڈیاں دی کی اوقات ہے جدوں بندہ عالم بن جاندا ہے گڈیاں انج بدلدا جویں جتیاں بدلی جاندیاں نے گڈیاں دی کوئی گل نہیں اس واسطے اپنے بچیاں نوں جنیاں مثالاں نہ دیا کر دنیا دین پڑھانا چاہنا ہے مثال دنیا دی کاتوں دینا ہے مثال بھی دین دی دیا کر اللہ اللہ میں قربان جاواں تاکہ تیرے بچے وچ علم دا شوق پیدا ہو جائے 3 طریقے تے چوتھا طریقہ حضرات دی بکار علم حاصل کرن واسطے دعاواں بھی لینیاں چاہیدیاں نے اینا بچیاں نوں چاہیدا ہے اپنے ماں باپ کولوں دعاواں لے کے آیا کرن ایتھوں جاندے اپنے استاداں کولوں دعاواں لے کے جایا کرن دعا نال بھی علم لبدا ہے دعا نال بھی بندے دے دل وچ علم دا شوق پیدا ہوندا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی خالہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر لگے خالہ جی جدو اللہ دے پیغمبر تواڈے گھر رہنا تواڈی باری ہوے اودن میں تواڈے گھر اے دے گیسٹ رہنا چاہواں گا اے دے مہمان رہنا چاہواں گا میں دیکھنا چاہنا وا نبی پاک رات کیویں گزار دے نے آپ کی رات کی روٹین اور شیڈول کیا ہے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا جدو سیدہ میمونہ دی باری آئی نا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی فرمان لگیاں بیٹا آ جانا اج اللہ دے پیغمبر میرے گھر رہن گے اللہ اللہ میں قربان جاواں
سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے گھر چلا گیا بڑا سارا بستر ہے اس بسترے دی لمبائی تے نبی پاک تے سیدہ میمونہ تے بستری دی چڑائی تے قدمہ والے پاسے میں لیٹ گیا تھوڑی دیر گزری ہے نبی پاک علیہ السلام اٹھے نے میں تے ستا ہی کوئی نہیں میں تے پہلے جاگدا پیا ہاں نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر ایک چھوٹی کی مشک لٹکی ہے وہ دے وچوں پانی نکالیا رسول اللہ نے وضو فرمایا نبی پاک نے 2 رکعت نماز پڑھی نماز پڑھ کے آپ اپنے بستر سے تشریف لے کر کے آئے فرماتے نے میرے دل وچ خیال آیا نبی پاک علیہ السلام نے پانی استعمال کر لیا ہے ہو سکتا نبی پاک دوبارہ اٹھن تے مشک وچ پانی نہ ہوئے نبی پاک نوں دقت ہوئے فرماتے نے میں دبے پاؤں اٹھیا اس مشک وچ دوبارہ پانی بھریا بھر کے اوتھے لٹکا دتی وہی گل ہوئی تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک پھر بیدار ہوئے نبی پاک مشک دے کول گئے نا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے میمونہ اے مشک وچ پانی کنے بھریا ہے پانی تے ہے کوئی نہیں سی مشک وچ پانی کتھوں آیا ہے تے سیدہ میمونہ عرض کر دیا نے محبوبہ اے بچے نے تواڈے واسطے تازہ میٹھا ٹھنڈا پانی بھر کے لے کر کے آندا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے مشکیں جا ہاتھ وچ پھڑیے تے دعاواں شروع ہو گئیاں میرے نبی دعاواں دین لگ پے اوے دعاواں دے بٹن لبیاں کرو دعاواں دے بٹن لبیاں کرو آؤ میں تانوں دعاواں دے بٹن دساں ایتھوں گھر جانا ہے تے کرے جا کے اپنے ابو دا سر دبان لگ جانا ہے تو سر دبان لگ جائے گا دعاواں شروع ہو جان گیاں سر دبانا ہندی ہے جی میں دعاواں والا بٹن دبا دیتا ہے اپنی ماں جی دے قدم دبانا ہندی ہے جی میں دعاواں والا بٹن دبا دیتا ہے اپنے استاد محترم دی خدمت کرنا ہندی ہے جی میں دعاواں والا بٹن دبا دیتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اے جو مشک ہاتھ اندر پڑی ہے تے دعاواں جاری ہو گئیاں اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما دو فقہ سے مالا مال کر دو اللہ علم کی سمجھ سے مالا مال کر دو اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی اس دعا وچ برکت رکھی ہے میرے پیغمبر دی دعا دی برکت نال 12 سال دی عمر دے وچ حضرت ابن عباس مفسر قرآن بن گئے نے 12 سال دی عمر تے مفسر قرآن 12.5 سال دے بعد موٹو پتلو ویکھدے رہے ساڑھے 12 سال دے بچیاں نو سوائے چھوٹا بیم بڑا بیم کالا بیم کھٹا بیم پتہ نہیں کیڑا کیڑا بیم ویکھن تو کو کام نہیں وہ تھا 12 سال کی عمر میں مفسر قرآن کس کی برکت ہے استاد محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اللہ استاداں کو دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے تے علم حاصل کرن دا آخری طریقہ کدی کدی یہ بھی ہوندا ہے اے 4 سٹیپ کراس کر کے بندے کو علم آ جاندا ہے لیکن 5واں کم بندہ نہیں کردا تے او علم الماری وچ ہی پیا رہندا ہے او علم ڈائری وچ ہی پیا رہندا ہے او بھلا کی ہے جدو اللہ پاک علم دے دین تے پھر اپنے علم تے غرور نہیں کرنا اپنے علم تے عمل کرنا ہے اللہ علم دے دین تے پھر غرور نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے کوئی میرے وڈا لیا تو صحیح میرے سامنے تیات ہے کوئی ہے میرے جڑا تے میرے سامنے آوے تو صحیح تے میرے کسے ہے جرات میرے سامنے بیٹھ گیا نہیں بھراوا نا کوئی ہے میرے جڑا تے آوے میرے سامنے یہ کی گل ہے یہ کیا بات ہے عالم کبھی ایسا نہیں کرتے یہ عالموں کا انداز نہیں ہے قرآن کہتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء عالم تو اللہ سے ڈرتے ہیں عالم چ تکبر نہیں ہوندا عالم وچ غرور نہیں ہوندا عالم جڑا آنیاں کڈ نہیں ویکھدا عالم ہے سینہ تان کے چوڑا کر کے نہیں ٹردا عالم کی گفتگو میں عاجزی ہوتی ہے عالم کے انداز میں عاجزی ہوتی ہے عالم کی گفتگو ناصحانہ ہوتی ہے نہ کہ کسی کو پریشان کرنا عالم غرور تے تکبر نہیں کریا کرتا
اللہ علم دے دے پھر عاجز ہو جاؤ، پھر لوگوں نے خیر خائی کرنے والے بن جاؤ. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تسی اللہ واسطے نیوں جاؤ گے، اللہ تم اچیاں کر چھڑے گا، اللہ تہاڈی عزت بلند کر دے گا. اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.